والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من أرسله بالهدى آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کش پناہ میں صلاۃ والسلام کا نذرانہ عقیدت پیش کیا جائے۔ بلند آواز سے پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے نور مصطفیٰ۔ میں نے ابھی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے تحقیق کی آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب، یعنی اس آیت مبارکہ میں خدا تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب دانے غیوب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لفظ نور سے ذکر فرمایا۔ یہ وہ نور ہے جو آفتاب و ماہتاب کے نور سے بھی کروڑوں درجہ زیادہ روشن ہے، کیونکہ آفتاب کا نور ایک حد کے بعد گھٹنے لگتا ہے، مگر نور محمدی ہر آن دن بدن دن دونا رات چوگنی ترقی پاتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، خود تو چمکتا ہے، خود تو روشن ہے، لیکن دوسرے کو بھی روشن کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، یعنی اے محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے، اچھی ہے، یعنی دن بدن آپ کا نور مدار ترقی پر ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت حقانیت کی جان بریلویت کی پہچان علامۃ الزمان فرید الاعوان منبع العرفان عالم معنی و بیان ذو العلم والاتقان علم کی چٹان مبتل باطل ادیان، سبحان اللہ بول مسلمان۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان فرماتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، اور چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ میرے دینی بھائیوں اور بہنوں، میرے آقا و مولا حضور نبی اکرم نور مجسم
سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ نور ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے ہر مخلوق سے پہلے پیدا فرمایا ہے۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صبح کائنات کے شمس الضحیٰ شام کائنات کے بدر الدجا محمد عربی روح فدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، خدا تعالی جل شانہ نے سب سے پہلے کیا پیدا فرمایا؟ یہ سن کر اللہ کے پیارے محبوب دانۂ غیوب ختم الرسل مولائے کل مکی سردار حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جابر، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا ہے، تمہارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا ہے۔ اس وقت نہ لو تھی، نہ قلم تھی، نہ جنت تھی، نہ دوزخ، نہ آسمان تھا، نہ کوئی فرشتہ، نہ زمین تھی، نہ چاند تھا، نہ سورج تھا، نہ کوئی جن تھا، نہ انسان تھے، نہ مٹی، نہ پانی، نہ آگ اور نہ ہوا، غرض کی کائنات کی کسی چیز کا وجود نہ تھا۔ پیارے اسلامی بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے پیارے بندو، مصطفیٰ جان رحمت کے پیارے دیوانوں، حدیث مذکور سے معلوم ہوا کہ ہمارے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور پاک ہر چیز سے پہلے پیدا کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے دریافت فرمایا، اے جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے؟ حضرت جبرائیل نے عرض کیا، مجھے یہ نہیں معلوم کہ میری عمر کتنی ہے، ہاں البتہ اتنا جانتا ہوں کہ چوتھے حجام میں ایک تارا 70,000 برس کے بعد چمکتا تھا، اسے میں نے 72,000 دفعہ چمکتے دیکھا ہے۔ یہ سن کر حضور نے یہ جواب دیا، وعزت ربی انا ذالک الکوکب، مجھے میرے رب کے عزت کی قسم میں وہی تارا ہوں جو تجھے نظر آیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اتنے دن کے بعد کیوں نظر آتے تھے؟ آپ اتنے دن کے بعد کیوں مجھے دکھائی دیتے تھے؟ اتنے دن چھپے کہاں رہتے تھے؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اے جبرائیل، میں اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح بلند کیا کرتا تھا، اور جب اپنے سر کو سجدے سے اٹھاتا تھا تو تمہیں نظر آ جایا کرتا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچا کہ آج میں بڑی لمبی عمر بیان کر رہا ہوں، مگر حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ جواب سن کر انہیں بھی معلوم ہو گیا کہ سرکار تو مجھ سے بھی پہلے کے ہیں۔ علامہ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقہ، وہی یاسی وہی طٰہٰ، وہ دانۂ سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبارہ راہ کو بخشا فرود وادی سینا۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، ہمارا ایمان و ایقان ہے کہ ہمارے حضور نور علی نور ہیں۔ انہیں اپنی طرح سمجھنا یا اپنی طرح کہنا بہت بڑی گستاخی ہے۔ حضور ایسے نور ہے کہ اسی نور سے سب کچھ بنا، اور اسی نور کے واسطے سب کچھ بنا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت علیہ الرحمت والرضوان نے کیا ہی خوب فرمایا ہے، وہی نور حق وہی ذل رب ہے، انہی سے سب ہے، انہی کا سب، نہیں ان کی ملک میں آسماں کی زمین نہیں کی زماں نہیں۔ میرے بزرگوں، نور کہتے ہیں اسے جو خود روشن ہو اور دوسروں کو بھی روشن کر دے۔ ہمارے
سرکار نور بن کر آ رہے ہیں تو عالم یہ ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ جگمگا رہا ہے. جہاں تاریک تھا، ظلم گدا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روشن رات میں ایک نظر سرکار کے رخ زیبا کو دیکھتا اور ایک نظر 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا تو حضور کا چہرہ مجھے 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ حسین و جمیل نظر آ رہا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رخ زیبا کے سامنے چاند کی چاندنی بھی پھینکی پڑ رہی ہے. چاند سے تسبیح دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، چاند میں تو داغ ہے پر ان کا چہرہ صاف ہے. میرے بھائیوں اور بزرگوں، حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ نور ہے بلکہ نور بخش بھی ہے. یہ آفتاب و ماہتاب اور کہکشاں سب کے سب حضور ہی کے نور سے چمک رہے ہیں. اے میرے آقا، آپ مخزن نور ہیں، آپ سراپا نور ہیں، آپ نور علی نور ہیں. اے نور بخش آقا، ہم گناہ گاروں کی طرف بھی نگاہ نور ہو. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت علیہ الرحمت والرضوان فرماتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں 2 صحابہ کرام رات کے وقت حاضر ہوئے اور اپنی کسی حاجت کے لیے عرض کی اور باتیں ہونے لگیں. رات زیادہ گزر گئی. دونوں صحابیوں کو اپنے اپنے گھر جانا تھا کیونکہ رات بے حد اندھیری تھی اور روشنی کا کوئی انتظام بھی نہیں تھا. مگر جب وہ بارگاہ نور سے گھر جانے کو اٹھے تو دونوں میں سے ایک صحابی کی لاٹھی چمکنے لگی، سبحان اللہ، اور راستہ دکھائی دینے لگا. دونوں صحابی اس ایک لاٹھی کی روشنی میں چلنے لگے اور جب ایک صحابی کا راستہ بدلا، یعنی وہ دوسری طرف جانے لگے تو ان کی لاٹھی بھی چمکنے لگی اور دونوں اپنی اپنی لاٹھی کی روشنی میں اپنے اپنے گھر پہنچ گئے. سبحان اللہ. دیکھا آپ نے، یہ ہے بارگاہ نور کا فیض کہ غلاموں کی لاٹھیوں کو بھی چمکا دیا. میرے حضور کی صحبت میں بیٹھ کر صحابیوں نے مصطفیٰ کی محبتوں کا درس لیا ہے. ہمارے حضور کے نور ہونے کا انکار جو کرتا ہے وہ اپنی بدبختی پر ماتم کرے کہ جب لاٹھیاں چمک جاتی ہیں تو ہم گناہگاروں کی قسمت کیوں نہ چمکے گی، مگر ان کے دل سیاہ کے سیاہ ہی رہے. اسی لیے تو میں اکثر و بیشتر کہہ دیا کرتا ہوں کہ جس کو انکار نور ہے وہ یقیناً صراط مستقیم سے دور ہے. تو مسلمانوں، ہمیں ثابت قدم رہنا ہے اور ہمیں مصطفیٰ جان رحمت کے پرچم کو بلند کرنا ہے. چاہے غوث اعظم کا نام لو یا نہ لو، چاہے غریب نواز کا نام لو یا نہ لو، چاہے مفتی اعظم ہند کا نام لو یا نہ لو، چاہے سید سالار مسعود غازی کا نام لو یا نہ لو، چاہے حضور تاج الشریعہ کا نام لو یا نہ لو، چاہے خواجہ بختیار کاکی کا نام لو یا نہ لو، چاہے صابر پاک کلیری کا نام لو یا نہ لو، چاہے وارث پاک کا نام لو یا نہ لو، چاہے سید سالار مسعود غازی کا نام لو یا نہ لو، چاہے غوث اعظم کا نام لو یا نہ لو، چاہے غریب نواز کا نام لو یا نہ لو، لیکن مسلمانوں اعلیٰ حضرت کا نام لے لینا. اگر سامنے بیٹھنے والے انسان کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے تو سمجھ جانا یہ وفادار ہے.
مگر سامنے بیٹھنے والے کے چہرے پر جو ریا آ جائے تو سمجھ لینا یہ غدار ہے۔ ہم وفاداروں کی بولی بولتے ہیں، غداروں کی بولی نہیں بولتے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائیں عدو جل کر، مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔